أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی. ہم نے اس کے اب تک 54 حصے کر لیے ہیں. آج ہم کریں گے اس کا 55th part. So we are going to do the 55th part inshallah. Bless you Mehri. Yeah. Okay. ہم کر رہے تھے سیرت النبوی میں بیٹل آف بدر. ٹھیک ہے, ہم غزوہ بدر کر رہے تھے. اب غزوہ بدر میں ہم نے اب تک کیا تھا, ہو چکی ہے پوسٹ غزوہ کے حالات کر رہے تھے, جس میں سب سے پہلے اب ہم پہنچے ہیں کس حالات پر, ایشو آف غنیمہ, کہ جو وار بوٹی ہوتی ہے. اب وار تو ختم ہو گئی, غزوہ ختم ہو گئی, غزوہ کے بعد جو ساز و سامان بچا, میں نے آپ کو بتایا کہ جب جو بھی غزوے کے بعد, ایک تو دو ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, پرزنر آف وار تو آپ کے آئیں گے, لیکن جو لوگ مارے گئے ان کا ساز و سامان, جیسے ان کے تلوار ہے, یا ان کا گھوڑا ہے, یا ان کے وہ ہارس پہ رکھنے کا وہ ہے, آرمر ہے, وہ سب مہنگا ہوتا تھا. and everything was made out of very valuable, and each thing was very valuable. ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کو قصہ بھی سنایا تھا how عبد الرحمن بن عوف was holding on to the armor of the man he had caught, he had killed. بٹ جیسی ان کو امیہ بن خلف نے کہا کہ میں تمہیں 100 اونٹ دے دوں گا, تو انہوں نے آرمر بھی پھینک دیا, یہ سوچ کے کہ 100 اونٹ کے سامنے ایک آرمر کی کیا بات ہے, تو let somebody else take it. Anyway, اب پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے, یہ پہلی غزوہ تھی, it's a first battle ever. ٹھیک ہے, ابھی تک پوری طرح سے اسلام اسٹیبلش بھی نہیں ہوا اور غزوہ ہو گئی. ابھی تو یہ لاز پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹل کے کیا لاز تھے. اس وقت جو لاز آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فالو کیا, یا جو جبریل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو میسیجز بھیجے, اس پر انہوں نے عمل کیا, اور اس کے حساب سے وہ غزوے میں آگے بڑھتے گئے. اب غزوہ جب ہو گئی, تو غزوہ کے بعد جو غنیمت کا مال بچا ہے, جو لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے, اب ان کا کیا کرنا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنی امتیں گزری, ان کے لیے بھی ادھر بھی تو بیٹلز ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی طالوت کی جنگ ہوئی ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ کے ساتھ بھی فرعونیوں کی جو بھی ہے جنگ تو نہیں ہوئی تھی, مقابلہ ہوا تھا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو آف کورس بیٹلز ہوئی ہیں. تو کیا ہوتا تھا, جو بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء تھے, ان کے اوپر کیا حکم تھا مال غنیمت کا؟ یہ حکم تھا کہ جو مال غنیمت ہے ان سب کا ڈھیر بنا دو. تو جتنا مال غنیمت وہ کلیکٹ کرتے تھے, اس کا ایک ڈھیر لگا دیتے تھے, اور اس ڈھیر کو اللہ کی طرف عبادت کر کے دیتے تھے جو نبی ہیں اس وقت کے, کہ یا اللہ ہم نے جو جنگ کی, یہ اس کا مال اکٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جنگ کے بعد جو مال ملا ہے یہ وہ اکٹھا ہوا ہے, آپ قبول کر لیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی اوپر سے اپنے پاس سے ایک آگ بھیجتا تھا. اٹس لائک روشنی, لائٹننگ, بجلی کی طرح,
اللہ بھیجتا تھا وہ بجلی کی طرح آتی تھی اور اس سارے مال کو جیسے جلا کے بسم کر کے اوپر لے کے جاتی تھی. سو وہ جتنا مال تھا وہ سارا کا سارا مال اللہ سبحانہ و تعالی جب وہ اپنی لائٹننگ بھیج کر وہ مال جلا کے وہ جل جاتا تھا, پورا راکھ ہو جاتا تھا اور وہ اوپر چلا جاتا تھا. اینڈ دیٹ وڈ میک دا نبی آف وقت اور اس کے جو لوگ ہیں ان تک یہ بات سمجھ میں آ جاتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے مال غنیمت کو قبول کر لیا. دیٹ مینس جو بھی مال غنیمت تھا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا, کسی کو ملتا نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر جب مال غنیمت جمع ہو گیا ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا, پچھلی نسلوں کو تو مال غنیمت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, انہیں تو ملا نہیں. ابھی یہ پہلی جنگ ہوئی ہے, آلریڈی لوگ گروپس میں بٹ چکے ہیں. کن گروپس میں بٹ چکے ہیں؟ ایک گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ڈسکشن ہو رہا ہے, لڑائی نہیں ہو رہی, بحث نہیں ہو رہی, دے آر ڈسکسنگ آپس میں. ٹھیک ہے, بیکاز صحابہ جو تھے وہ آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ مال غنیمت کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگا یا کس کو ملے گا, وہ آپس میں لگے ہوئے تھے اپنا. تو اب وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک گروپ کہنے لگا کہ دیکھو اصل میں بات یہ ہے, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا تھا, جگہ جگہ جا کر دیکھا کس کا کیا رہ گیا تھا سامان, اور ہم نے یہ سب اکٹھا کر کے لے کر آئے ہیں, تو اس پر ہمارا حق ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تو فائنڈرز کیپرز والی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے ڈھونڈا, ہم نے لا کے رکھا, تو اس میں ہمارا حق ہونا چاہیے, اس میں سے ہمیں زیادہ ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر سب کو بھی ملا تو بھی ایکچولی ہم حقدار ہیں. دوسرا جو گروپ تھا اس نے کہا کہ نہیں دیکھو بات یہ ہے, تم نے مال غنیمت اکٹھا ہی کیسے کیا, یہ مال غنیمت تمہارے ہاتھ ہی کیسے آیا, تمہیں ملا ہی کیسے, ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ اٹ, تم فائنڈرز کیپرز کہہ رہے ہو, تم تک پہنچا کیسے, تمہیں ملا کیسے؟ اس لیے ملا کہ ہم لڑ رہے تھے فرنٹ پر, ہم نے دشمنوں کو لڑائی کر کر کے گرایا, اور ہم گراتے گئے اور ان کا سامان تم جمع کرتے گئے. تو اصل میں تو لڑ تو ہم رہے تھے, آگے سے تو ہم لوگوں کو مار رہے تھے, تو تم کو یہ سب مال ادھر ادھر پڑا ہوا ملا, کیونکہ ہم جنگ میں مبتلا تھے, ہم تو لڑائی میں, ہم تھوڑی سامان اٹھانے والے تھے اس وقت, ہم تو لڑائی میں مبتلا تھے. تم لوگ سامان جو مل رہا تھا سائیڈ میں رکھتے جا رہے تھے, تم لوگوں کو مل رہا تھا, تم کیمپ میں جمع کر رہے تھے, تو وہ تو اس لیے تھا کیونکہ لڑائی ہم کر رہے تھے. تیسرا گروپ وہ پیچھے نہ رہ جائے, تیسرا گروپ بھی بولا, اس نے یہ کہا کہ ہم تو وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, تو نہ ہم جنگ میں جا سکے, ہمارا جنگ میں رول ہی یہ تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی قسم کا کوئی حملہ نہیں ہو, یہ ہمارا جاب تھا, ٹو ڈیفینڈ آور کمانڈر. اینڈ وی ور اسٹک ہیئر بیکاز وی ہیڈ ٹو, دس واز اے بگ ڈیوٹی, a responsibility that our commander should be safe. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, تو ہم نہ جنگ میں آگے آ سکے, نہ ہم سامان اٹھا سکے, کیونکہ we cannot leave the camp of Rasul صلی اللہ علیہ وسلم, we cannot leave him alone. So we were defending. So we had a very important role. ملنا تو ہم کو چاہیے, ہم تو ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. اب یہ سارا ڈسکشن چل رہا تھا. پھر سعد بن ابی وقاص وہ بولے دیکھیے جو بھی جس کو اپنا حصہ لینا ہے, جیسا لینا ہے لے لے, لیکن یہ جو تلوار ہے نا یہ تو میں ہی لوں گا, باقی سامان کا آپ لوگ کو جس کو جو حصہ لینا ہے لے لے, پر یہ تلوار میں ہی لوں گا. تو انہوں نے کہا بھائی وہ کیوں؟ اور وہ تلوار بہت ہی ایکسپینسو اور بہت ہی خوبصورت تلوار تھی, تو انہوں نے کہا یہ تلوار اس کی ہے جس کو میں نے پہلے مار گرایا تھا. تو جس کو سعد بن ابی وقاص نے مارا, یہ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی, تو وہ جب مرا اور گرا, سعد بن ابی وقاص نے اپنی تلوار پھینک کے اس کی تلوار اٹھا لی, کیونکہ وہ زیادہ اچھی تھی, بھاری تھی, شارپ تھی. He could see that it's of quality. So he said the remaining
پوری جنگ میں نے اسی تلوار سے لڑی ہے. تو جس تلوار سے میں نے جنگ تک لڑی ہے تو یہ تلوار پہ میرا حق ہے. تو اگر آپ لوگ کو جو بھی بانٹنا بوٹنا ہے کرو, یہ تلوار میں نہیں دوں گا, یہ تلوار پہ میرا حق ہے. اب اس وقت جب یہ سب چل رہا تھا, اس وقت سورہ انفال نازل ہوئی. اصل میں سورہ انفال کی ایک ایک آیت غزوہ بدر سے ہے. سورہ انفال جنگ کے میدان میں نازل ہوئی اس وقت, تاکہ اس کے سارے لاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کو فالو کر سکیں, اور ان لوگوں کو پرابلم نہیں ہو سمجھنے کے لیے کہ کیا کرنا ہے. تو اس وقت یہ, اگر سورہ انفال کی پہلی آیت ہی آپ دیکھیں, اس میں ہی اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کو جواب دے دیا ہے. I'll just take out and just recite it for you, so it's better to give you the, not recite it for you, to give you the meaning from the Quran. Surah Anfal. Okay. پہلی آیت میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے, انفال کا مطلب بھی یہ مال غنیمت ہے. بائی دا وے, تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں, یہ پہلی آیت. It starts with that, because سب پوچھ رہے ہیں کہ کس کو کیا ملے گا. تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں, کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں, بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. That's it. یہ پہلی آیت which cleared that یہ مال غنیمت نہ تمہارا ہے نہ تم میں سے کسی کا ہے, یہ اللہ کی پراپرٹی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے, اور تمہارا کام ہے صرف اللہ کی اطاعت کرنا اور اپنے رسول کی تابعداری کرنا, اور تم اپنے تعلقات کو درست رکھو, آپس میں اس معاملے میں جھگڑا آرگیومنٹ مت کرو, اللہ سے ڈرو. And just leave it for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to tell you whatever Allah tells you, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tell you, you have to obey that. ٹھیک ہے, یہ تبصرہ جنگ کی عجیب تمہید ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بدر میں جو مال غنیمت لشکر قریش سے لوٹا گیا تھا, اس کی تقسیم پر مسلمانوں کے درمیان یہ نزاع برپا ہو گئی. چونکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں کی پہلی مرتبہ پرچم اسلام کے نیچے لڑنے کا اتفاق ہوا تھا, اس لیے ان کو معلوم نہ تھا کہ اس کی مسلک میں جنگ اور اس سے پیدا شدہ مسائل کے متعلق کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی, اور کچھ کہہ رہے تھے ہم برابر کا حصہ لیں گے, کچھ کہہ رہے تھے ہمیں یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے, اس پہ ہمارا حق ہے اس پہ ہمارا حق ہے. تو اس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی. ایکچولی جیسے جیسے ہم یہ غزوہ بدر کرتے ہیں, سورہ انفال کی ایک بار میں پڑھ دوں گی انشاءاللہ, مے بی نیکسٹ ویک یا اس کے نیکسٹ ویک, اینڈ آئی ول میک یو کنیکٹ یور سیلف with سورہ انفال اینڈ غزوہ بدر کے بارے میں جو بھی میں نے آپ کو سیرہ بتائی تھی. I will connect the سیرہ with قرآن chapter so that جب آپ اگلی بار قرآن پڑھیں اور سورہ انفال پڑھیں گے تو آپ کے لیے زیادہ منافع ہوگا, آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تو we will do that once we finish this غزوہ بدر پوری کمپلیٹ کر کے. جب میں غزوہ بدر کمپلیٹ کر کے آگے کی کسی ٹاپک پہ جانے سے پہلے سورہ انفال کی ایک دورہ کریں گے ہم. ٹھیک ہے, بیکاز دا انٹائر سورہ انفال وہ جڑے گا ہماری سیرہ کی کلاس سے, اینڈ اٹ ول بی مور انٹرسٹنگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور ایک ریویژن بھی ہو جائے گا, اینڈ پلس یو ول بی ایبل ٹو کنیکٹ اینڈ ریلیٹ مچ بیٹر. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا اباؤٹ سورہ انفال. Okay.
اوکے دین اب جب یہ پہلی آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، ایز اے ریپلائی ٹو سعد بن ابی وقاص اینڈ the remaining صحابہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتا تھا، جب اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ آپس کے معاملوں میں اللہ سے ڈرو، اور یہ کہ جیسا تمہارا نبی بتاتا ہے ویسے کرو، اور یہ پراپرٹی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیوں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ اس وجہ سے غزوہ میں لالچ میں نہ پڑ جائیں۔ They should not get into greed، لالچ میں نہ پڑ جائیں کہ ہم اگر لڑیں گے تو ہمیں اتنا ملے گا، یا یہ مجھے ملے گا، یہ مجھے ملے گا، لالچ میں نہیں پڑ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ فوکس اپنا اللہ کی اطاعت پہ رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈ کو مانیں، جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں وہ اس کو پورا کریں، and it's a mandatory for us to obey رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، there is no two things about it، ٹھیک ہے۔ اب پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا، آگے کی آیتوں میں ہی ہے، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ میں پھر بعد میں آپ کو ساری آیتیں کر کے بتاؤں گی ایک ایک، کیونکہ اس میں لکھا ہے سورہ انفال میں کہ the 1/5 جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آف دا انٹائر باؤنڈری۔ آپ غور سے سننا اس بات کو، کیونکہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ پورا مال غنیمت جو کچھ بھی ہے 100% اس کو ایویلیویٹ کیا جائے گا، اس میں سے 1/5 مطلب ایویلیویٹ جب کرتے ہیں اس کا ایسٹیمیشن آ جائے گا، اس ایسٹیمیشن پر 1/5 belongs to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اب 1/5 جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، پلیز ذرا سا فوکس رکھنا، اس 1/5 کا 1/5 تو سمجھ میں آیا آپ کو؟ میں آپ کو 100 کے حساب سے بتاتی ہوں، اوکے۔ مال غنیمت سپوزنگ 100,000 درہم، ٹھیک ہے۔ 100,000 درہم میں سے we have to take out 1/5، تو جو 5واں حصہ ہوگا of that، یعنی 100 میں سے 5 belongs to نبی صلی اللہ علیہ وسلم، remaining ہٹا دیا۔ اب اس 5 میں سے 1/5 ہے، 5% نہیں ہے، but it comes to around 4%، ٹھیک ہے۔ when you divided the shares it comes to around 4%، ٹھیک ہے۔ 4% goes to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے اب 5 جو ہے 1/5 کا، وہ جو 5 ہے اس کا 1/5، اوکے، اس کا 1/5 will go to اہل بیت۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے وہ بھی بٹ رہا ہے، 1/5 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ٹھیک ہے، اس کا 1/5 comes to 4%، 1/5 کا 1/5، ٹھیک ہے، that comes to around 4%۔ وہ 4% ملتا ہے، نہیں، it is 4%، اور وہ 4% goes to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 1/5 کا 1/5 کیونکہ 4% ہے تو 4% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، 4% اہل بیت کو ملتا ہے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے جیسے بتایا ویسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 4% جب اہل بیت کو مل رہا ہے تو اہل بیت according to Shias اہل بیت is definition is different، according to the rest of them اہل بیت کی definition is different، so I'm explaining it to you purposely so that you understand and I'll make it clear کہ according to the Shia اہل بیت means the children of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم، اوکے، ان کی اولاد اور ان کے گھر والے، تو اس میں obviously ان کی اولاد بھی ہے اور ان کے گھر والے، ان کے یعنی جو بھی
according to the rest of the whatever you say, Sunni or other Muslims, they will believe Ahle Bayt means even the wives. So there's a little bit of a difference on that, but Ahle Bayt, we have to just stick to that, okay? So 4% goes to Ahle Bayt. Okay. Again, the third 4% goes to the orphans. ठीक है? Another 4% goes to the masakin. ये 4 हिस्से हो गए of the 1/5. ठीक है? Then the 4% goes to ibn sabil या मुसाफिर जो आके जाते हैं, जिनके पास कोई दुश्वारी हो, उनको खिलाना पिलाना हो, उसमें से उसका खर्चा निकलेगा. ठीक है? Giving it to the traveler, the wayfarer, ibn sabil, अल्लाह के नाम पे उनको दिया जाएगा. ठीक है? ये 5 हिस्से हैं of the 1/5. ठीक है? Okay. So if you see, if I say 4%, 4 into 5, 4 5s are 20, that is 1/5. 100 ka 1/5 ho gaya, 20. Is it clear now? Ifat, because you were showing me the figures, so I'm now again explaining it to you. 100 ka 1/5 is 20. And that's why 20 ko divide kiya another 5 se. So 4% sabko milega. So this was 1/5, फिर उसका 1/5, उसका 1/5, उसका 1/5. ठीक है? So ये 4% वो 1/5 में से उनको 1/5 मिल रहा है. तो 4% 5 लोगों में डिवाइड हो रहा है. नबी सल्लल्लाहु, again I'm going over it. अहले बैत, उसके बाद यतीम, उसके बाद मसाकीन, में अरबी में यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील, ये लिखा हुआ इसी तरह सूरह अनफाल में, तो मैं वही बता रही हूँ. ठीक है? ओके, तो ये हो गया. अच्छा, अब कितना बचा? 20 निकल गया 100 में से, which was 1/5. ठीक है? अभी कितना बच गया? 80. 20 गया, 80 बाकी है. ठीक है? अब जो 80% है बाकी, 80% नहीं, 80 जो बाकी है of the remaining, okay, 1/5 गया, तो अभी बाकी हिस्से हैं 80%. That 80% will be distributed amongst the army, जिसने जो जंग में मौजूद थी. तो अल्लाह ताला का इंसाफ कितना क्लियर है. 5% दिया है नबी को, पर उसमें से कहा 5 हिस्से निकालो. एक हिस्सा तुम्हारा अपना, फिर एक हिस्से में तुम्हारे अहले बैत को भी मिलेगा, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ दैट, बट आपको अलग मिल रहा है, उनको अलग. फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि एक हिस्सा यतीमों को, मसाकीन को, इब्न सबील को. तो ये 5 हिस्से हो गए. बाकी 80 गिव इट टू द आर्मी. ठीक है? तो बाकी जो 80 था वो गिव इट टू द आर्मी. अच्छा, अब एंड आर्मी में ये था कि वो जो 80 है, गिव देम इक्वल शेयर. तो उसमें कोई ये नहीं होगा कि मुझे ज्यादा मिला क्योंकि मैं फ्रंट पे थी, इसको कम मिला क्योंकि वो पीछे था, ये लड़ा नहीं तो उसको और भी कम मिला. ऐसा कुछ नहीं था. एवरीबडी वाज डूइंग देयर बिट, द ड्यूटी इट वाज गिवन टू देम. तो ये ड्यूटी है, किसी की फ्रंट पे थी, किसी की डिफेंस पे थी, जो भी जहां खड़ा था उसने अपनी ड्यूटी पूरी दी, उसको पूरा हिस्सा मिलेगा और सबको इक्वल हिस्सा मिलेगा. ये नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम. हालांकि अब मुझे ये बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पहली जंग थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि इस तरह से बांटना है, उन्होंने इस तरह से किया. लेकिन जंग खैबर में, जब खैबर का टाइम आया था, तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें कुछ चेंजेस की थी. उन्होंने ये कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 गुना ज्यादा उनको दिया था जो जानवरों के साथ आए थे जंग लड़ने. किसी का घोड़ा था, किसी का ऊंट था,
تو جو گھوڑے اور اونٹ والے تھے ان کو 3 گنا زیادہ ملا تھا. ٹھیک ہے, بیکاز یو سی انفینٹری از ناٹ دا سیم ایز کیولری. کیونکہ آپ دیکھیں نا, اگر میں آ رہی ہوں جنگ میں پیدل آ رہی ہوں, آپ آ رہی ہیں گھوڑے پر, آپ نے اس گھوڑے کو تیار کیا, چارہ دیا. آپ کو میں نے بتایا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لیے ہجرت کے لیے جب تیاری کر رہے تھے تو انہوں نے کیا آ کے کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ گھوڑوں کو تیار کر لو. اور میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ گھوڑوں کو تیار کرنا پڑتا ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے, ان کو اسپیشل وقت وقت پہ چارہ پانی پراپر دینا پڑتا ہے, ان کو تندرست رکھنا پڑتا ہے. آل دیٹ کاسٹ منی. سو somebody has spent on the horse, on the upkeep of the horse, so he needs to get more. ٹھیک ہے نا. جیسے اگر ہم آج کے دنوں میں دیکھیں, آپ پیدل آئی ہیں مگر میں گاڑی سے آئی ہوں, گاڑی میں پیٹرول لگا, اس کی سروس ہوئی, میں نے گاڑی خریدی, اس کو چلایا, جو بھی ہے اس کا خرچہ بھی تو آئے گا نا. تو we charge transportation, don't we? So this is how it is. By the time خیبر کا معاملہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گنا ان کو زیادہ دیا جو اپنی سواری پہ آئے تھے. اچھا, اور یہ آپ کو بتا رہی ہوں ایک انفارمیشن, پھر اس کو میں الیبریٹ بعد میں کروں گی. ابھی صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ غزوہ بدر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصے بنائے اس 80 میں سے, پر اس 80% میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایکول حصہ دیا جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا. لیکن اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ایسے لوگوں کو حصہ دیا, برابر حصہ دیا, جنہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا. But each one of them were genuine cases. So نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ کر کے ان کو اتنا حصہ دیا because he justified giving it to them. میں ابھی ان 9 لوگوں میں سے ایک کا واقعہ بتاتی ہوں کیونکہ وہ ضروری واقعہ ہے and it relates to نبی صلی اللہ علیہ وسلم and it's an important واقعہ. باقی آپ لوگوں کو نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی کیونکہ I have to finish the غنیمہ part today. اگر میں وہ دوسری طرف چلی گئی تو وہ 9 لوگوں کی بات پوری سٹوریز میں چلی جاؤں گی. میں ابھی ایک کی سٹوری بتاؤں گی, باقی 8 بعد میں انشاءاللہ کریں گے. اور وہ ایک ہے عثمان رضی اللہ عنہ. عثمان رضی اللہ عنہ did not take part in غزوہ بدر, although he is part of Badri Sahaba. His name is there as a Badri Sahaba, but he never took part in Badr. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہ was very sick and you know that she is daughter of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار کیا جنگ میں جانے کا, اور یہ بھی پتا ہے سب کو کہ رقیہ بہت بیمار ہے and she was very seriously ill. She was not just ill, she was very seriously ill, she was bedridden. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو اجازت نہیں دی تھی یہ کہہ کر کہ تم اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرو, اس کو اکیلا چھوڑ کے جنگ میں مت جاؤ کیونکہ اس کی حالت بہت نازک ہے, جیسے بندہ آئی سی یو میں ہو آج کے زمانے کے حساب سے. So that was her condition. Hence Usman radiallahu anhu did not go for jang, but he did want to, but he stayed with Ruqayya radiallahu anha, unki dekhbhal ki. اور ہوا ایسے کہ جب جس دن فتح ہوئی ہے نا غزوہ بدر کی, آپ کو پتہ یہ 3 دن رکے بدر میں ہی. میں نے آپ کو بتا دیا یہ 3 دنوں کا ہی معاملہ ہے کہ مال غنیمت کا کیا کرنا ہے, اور بھی ایشوز میں بتاؤں گی کہ وہ سب ایشوز کر رہے تھے, پلس آپ کو میں نے ریزن بتا دی تھی وہ 3 دن کی کیا کیا ریزن تھی. ٹھیک ہے نا. پر وہ 3 دن تو رکے, جنگ ختم ہو گئی لیکن وہ 3 دن تو وہاں رک گئے. جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریٹرن ہوئے مدینہ اسی دن رقیہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ابھی بدر کی جنگ ختم ہوئی آئی, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ everybody was happy, there was a celebratory mood, but that's why it all calmed down because نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پھر ان کی دفن کیا.
So he had to bury his daughter when he returned from Badr. اس طرف جیت ملی, ادھر ایک بیٹی انہوں نے گنوائی. اور یہ مگر انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو پورا حصہ دیا اس وجہ سے کیونکہ ان کی جینیون ریزن تھی کہ انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا. ٹھیک ہے, تو میں بس ایک قصہ اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اٹ ریلیٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرہ سے تعلق رکھتا ہے, امپورٹنٹ تھا اس لیے بتا دیا ہے. ابھی ہم مال غنیمت کا قصہ پہلے کرتے ہیں کیونکہ ادروائز میرا پورشن کمپلیٹ نہیں ہوگا. And I started the class also a bit late because I overslept. Alhamdulillah, khair inshallah. I don't know. میرے ساتھ کبھی کبھی وہ ٹورٹوائز اور ریبٹ والا قصہ ہو جاتا ہے. آنیسٹلی یقین نہیں کریں گے آپ, میں تہجد سے جاگ رہی ہوں اور فجر پڑی اور سب کچھ ریڈی کیا. اب بیکاز میں اتنی جلدی اٹھ گئی تھی obviously, تو بائی 9:30 I thought آدھا گھنٹہ میں نیپ لے لیتی ہوں. سبحان اللہ. anyway, اچھا, تو مال غنیمت کا ایشو حل ہو گیا, سمجھ آ گیا آپ کو کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوا, یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایڈوائز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ ٹو ڈسٹریبیوٹ, کس کو کتنا حصہ ملے گا, ہو گیا. نیکسٹ ایشو, سیکنڈ ایشو کیا تھی؟ ایک تو مال تھا جو ملا تھا جنگ کے بعد, اور دوسرے قیدی تھے. اب تک تو کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی تھی, اب پرزنر آف وار آ گئے, وہ بھی تھوڑے بہت نہیں ہیں, 70 کے قریب ہے پرزنر آف وار. ان کا کیا کرنا ہے؟ واٹ آر وی سپوز ٹو ڈو ود دم؟ نو آئیڈیا, بیکاز کبھی ہوئی نہیں جنگ پہلے, پرزنر آف وار کبھی آئے نہیں. اب ان کو کہاں رکھیں, ان کے ساتھ کیا سلوک کریں, رینسم لے کے واپس کر دیں یا ان سب کو قید کر دیں, یا ان کے ساتھ کیا کیا جائے, کرنا کیا ہے ہمیں, واٹ آر وی سپوز ٹو ڈو؟ جنگ ہی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے, تو انہیں کیا پتا کہ کیا کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو سب پرزنرز کو کھڑا کیا اور سب کو سروے کیا, کیونکہ ایک نظر دوڑانی پڑتی نا کمانڈر کو کہ پرزنر وار ہیں کون کون. آفٹر آل they were all known people, سب رشتہ داری تو تھے نا ان کے, انہیں کا خاندان ہے نا, اپنے ہی خاندان سے لڑ رہے تھے وہ. تو انہوں نے ساروں کو سب کو سامنے لے کے آئے اور سب کو انہوں نے سروے کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کو سمجھ میں نہیں آیا, ساروں کو سروے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ دیکھو اگر مطعم بن عدی ہوتا, اگر وہ مجھے ایک بار کہتا, اور وہ ضرور کہتا کہ ان سارے قیدیوں کو چھوڑ دو, تو میں بغیر تم لوگوں کے رائے کے, مشورے کے, بغیر ایک بار سوچے میں سارے قیدیوں کو اسی وقت اس کے حوالے کر دیتا, لے جاؤ. کیوں؟ آپ یاد کریں کہ مطعم بن عدی ہے کون. مطعم بن عدی وہ بندہ ہے, ابھی آپ کو میں ریوائز کرا رہی ہوں کیونکہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں یہ. مطعم بن عدی, کسی کو اگر یاد ہے تو بتائے, unmute yourself and tell me who's مطعم بن عدی. Why رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is saying کہ اگر مطعم بن عدی آج ہوتا اور وہ کہتا کہ پرزنرز کو سب کو رہا کر دو, میں سب کو رہا کر دیتا. اور مطعم بن عدی مسلمان بھی نہیں تھا, ہی از اے کافر, بٹ اگر وہ آج آگے یہ کہتا کہ یہ میرے ہیں لوگ, ان کو قید نہ کرو, بس مجھے واپس کر دو, میں دے دیتا. کوئی نہیں بتا رہا ہے تو سنیں. مطعم بن عدی وہ شخص ہے جب ان لوگوں کا بوائیکاٹ ہوا تھا تو وہ اپنے آدمی بیچ کے ان لوگوں تک کھانا پہنچاتا تھا چھپ کر, کیونکہ منع تھا, بوائیکاٹ تھا نا. وہی چھپ چھپ کر ان کو پہنچاتا رہا گرینز اور غلہ اور کچھ بھی کھانے کی چیزیں, جس سے یہ لوگ سروائیو کیے. پھر اس بوائیکاٹ کو توڑنے کے لیے بھی اٹ واز مطعم بن عدی جس نے آ کے مینیپولیٹ کر کے لوگوں سے اس طرح سے ڈسکشن کیا کہ فائنلی دے ڈیسائیڈڈ ٹو بریک دا بوائیکاٹ. تو بوائیکاٹ کو توڑنے میں بھی اس کا ہاتھ تھا تاکہ یہ لوگ اس تکلیف سے نکلیں. تو ان کو اس بوائیکاٹ کی تکلیف سے بھی مطعم بن عدی is the one who actually did the planning, اور اس طرح سے بات چیت کر کے اور اس نے توڑا. مطعم بن عدی وہ شخص تھا, اب کوئی بھی
طائف کا قصہ نہیں بھول سکتا. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ایسا قصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دنوں تک یاد تھا کہ وہ میری زندگی کا سب سے ڈیفیکلٹ دن تھا, جب یہ لوگ اس طرح بھاگے بھاگے بھاگے, چپل بھی کہاں, خود کہاں, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, کلومیٹرز کی کلومیٹرز بھاگے, کیونکہ ان پہ پتھر برسائے گئے, ان کو مار کے بھگایا گیا طائف سے کہ ان کے ناخن وہ کٹ گئے اور پیروں سے خون بہ رہا تھا اور ان کے سر سے خون بہ رہا تھا کیونکہ پتھر لگے تھے. اس بوسیدہ حالت میں بیچارے جب طائف سے نکل کر آئے, پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ شیبہ بن اور عتبہ اور شیبہ بن ربیہ بھائیوں کا گھر تھا وہاں, انہوں نے ان کو انگور بھیجے, وہ سب ہوا. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب ہم کریں کیا, ہم تو مکہ چھوڑ کے بھاگ آئے تھے نا, اب واپس تو مکہ نہیں جا سکتے. اور آپ کو پتہ ابو لہب کا دور چل رہا تھا, یہ سب ریویژن ہو رہا ہے بائی دا وے, ابو لہب کا دور چل رہا تھا. تو اب کیا کریں, اب اگر ہم واپس جاتے ہیں تو ہم اندر تو مکے میں جا نہیں سکتے, ابو لہب تو ہم لوگوں کو اب ڈیفینڈ کرے گا نہیں, اور مطلب ہم تو اس کے قبیلے کا ہیں, وہ تو ہمیں ڈیفینڈ کرے گا نہیں, تو دوسرے کوئی قبیلے والے کیوں کریں گے, کون پنگا لے گا کسی سے وہاں پر. اور کفار جو ہیں وہ تو بیٹھے ہیں لکڑی ہاتھ میں لے کے کہ آئے تو ہم چلائیں, تو اب کیا کیا جائے. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے باہر آ کے رک گئے, مکے کے اندر نہیں آ سکتے کیونکہ اب ان کو پریشانی ہے, لیکن وہ کہاں جائیں, اس لیے مکے کے باہر تک تو آ گئے کیونکہ وہ تو بھاگ آئے نا طائف سے. اور مطعم بن عدی کو خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح زخمی حالت میں مکے کے باہر آ گئے ہیں لیکن مکے کے اندر نہیں آ سکتے بیکاز آف the political situation. مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اسکارٹ کر کے, 2 بیٹوں کو بھیجا, تگڑے تگڑے بیٹوں کو, اور کہا دونوں جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں پروٹیکشن کے ساتھ, سیکیورٹی کے ساتھ اسکارٹ کر کے عزت سے میرے پاس یہاں مکے میں لے کر آؤ. جب وہ 2 بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تو مطعم بن عدی نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں کھڑا ہوں, میں آپ کے لیے پروٹیکشن کروں گا. اور دونوں بیٹوں کو کہا ان کو اپنے آس پاس ہی رکھنا, بیچ میں رکھنا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ جا کے طواف کر لو. پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہاں یہ ایک رواج تھا کہ جو مکے آتا تھا پہلے طواف کرتا تھا. It's like giving the salutation or the تحیت for حرم. تو تحیت المسجد جسے کہتے ہیں نا, تو وہ تحیت المسجد تھی کہ جب آپ, وہ مسجد تو نہیں تھی, تحیت الحرم تھا کہ جب آپ آئیں تو گریٹنگ آف حرم یہی ہے کہ آپ طواف کریں. تو آپ جائیے طواف کریں, میرے بیٹے آپ کے آس پاس رہیں گے, طواف کر کے آئیے پھر بات کرتے ہیں. طواف کر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مطعم بن عدی نے اناؤنس کیا تھا حرم میں کھڑے ہو کر کہ I am the sponsor, caretaker and guarantor for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مطعم بن عدی کافر تھا, so people could not fight with him because he is one of them, not one of نبی صلی اللہ علیہ وسلم. And he said, I am the caretaker of his well-being here. جس نے محمد کو چھوا اس نے مجھے چھوا. If anyone hurts Muhammad, he will hurt me. تو اب جو ان کا کچھ کرے گا وہ میرا نقصان کرے گا, پھر مجھ سے واسطہ پڑے گا. اور کیونکہ he is not a Muslim, he is one of them, they had to let go. He was like a guarantor, sponsor. سوچو اس کے اپنا چچا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ان کو اسپانسر نہیں کرنا چاہتا, ان کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا, ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھنا چاہتا. یہاں ایک کافر ہے جو کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے میں ذمہ داری لے رہا ہوں, اور کوئی چھو نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس فیور, یہ جو 3 باتیں آپ کو بتائیں, they were like a favor to نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے میرے مشکل وقت میں ہر بار میری مدد کی تھی. تو اگر آج اس فیور کے بدلے آ کر یہ کہتا کہ مجھے میرے قیدی واپس کر دو, تو میں چھپ کر کے اس کے قیدیوں سے واپس کر دیتا. He has so much right on me for the favor he had given. اس سے ایک نقطہ نکلتا ہے نا کہ اگر کسی نان مسلم نے آپ پر فیور کیا ہے, ریٹرن دا فیور.
Don't think he's a non-Muslim, so it's okay. نہیں, یقین کریں بعض اوقات نان مسلمز جو ہیں آپ کو ایسے ملیں گے who are better than so many we know. like نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپل, ان کا اپنا چچا, ان کے اپنے قریبی رشتہ دار, they're not coming forward. اور آپ کو پتا اس وقت بھی عباس رضی اللہ عنہ اینڈ ابو لہب تو ویسے ہی یہ ان کے انکلز ہیں. They are not Muslims and they are not coming forward to defend their nephew as a relationship کم سے کم. اور بھی لوگ تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی پیغام بھیجا تھا 2-3 لوگوں کو مکہ کے باہر رک کر کہ ان سے پوچھو کہ کیا وہ میری ذمہ داری لے سکتے ہیں کہ میں اندر آ جاؤں مکے میں. بس جانے کو کہیں نہیں ہے, I don't have a place to go. سب نے ایکسکیوز بھیج دی کہ دراصل ایکچولی کیا ہے نا, حالات ایسے نا, ورنہ ہم آپ کو ضرور رکھ لیتے اپنے پاس, پر ہمارے حالات ایسے نا, دیکھیں ہم نہیں, اور ایک نے کہا میرا تو ویسے ہی بزنس بھی صحیح نہیں چل رہا ہے تو پلیز معاف کرنا. ایک نے کہا کہ نہیں میرے پاس ایکچولی جگہ ہی نہیں ہے, میں کہاں میں ذمہ داری لے لوں, پھر میں آپ کو نبھا نہ سکوں. بیکاز سیدھ بات تو یہ نا کہ انہیں اپنی چھتر چھایا میں رکھنا ہے. اب he lost his place, his position. کسی نے جن کو انہوں نے میسج بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو مسلمان تھے جو ان کے ساتھی تھے, ان سب نے ایکسکیوز کر دی تھی کہ ہم نہیں رکھ سکتے. مطعم بن عدی کو یہ خبر پہنچی صرف کہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسیجز بھیجے ہیں اپنے لوگوں کو, وہ اپنے بیٹوں کو بھیج کر کہا ان کو کہو آ جائیں, میں ہوں, اور تم لوگ اسکورٹ کر کے لے کے آئیں. So you see sometimes your own people may ditch you at the time when you need them the most. And somebody non-Muslim, کوئی غیر آ کے آپ کو فرشتے کی طرح اگر وہ آپ کو فیور کرتا ہے, count that favor and return the favor. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا this would have been my kindness as a favor back to مطعم بن عدی. تو آج تھوڑا سا یہ ریویژن بھی ہو گیا مطعم بن عدی کون تھا, تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے, because he's an important man. اچھا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ساروں کا سروے کیا, پھر انہوں نے یہ بات کہی, آج اگر مطعم بن عدی ہوتا بھائی اور وہ مجھ سے کہتا ان کو دے دو تو میں دے دیتا, اب تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اسی لیے پہلے میں یہ اسٹیٹمنٹ کا آپ کو بیک گراؤنڈ دیا, and then I'm telling you the rest of the statement. Now he's asking, first he's asking ابو بکر رضی اللہ عنہ, ان سے پوچھتے ہیں, ان دونوں کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیرین تھے. They were like the two wazirs of Nabi sallallahu alaihi wasallam because he would take their eye. This is not because they were closer to Nabi sallallahu alaihi wasallam or something like that only, not only because of that. وہ بات تو تھی کہ they were close, but of course the argument comes that Ali was closer because Ali to was brought up by Nabi sallallahu alaihi wasallam. Closer کا مطلب وہ کلوزنس تو ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں مل سکتی تھی, کیونکہ علی رضی اللہ عنہ تو پلے ان کے گھر میں تھے, لیکن علی رضی اللہ عنہ عمر میں چھوٹے تھے. He was a young person, whereas ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ بڑی عمر کے تھے, اور اسپیشلی ابو بکر صدیق was closer to نبی صلی اللہ علیہ وسلم age. تو وہ ان سے رائے لیتے تھے کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس, ایج, اس سے فرق پڑتا ہے. تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ اب میں ان کے ساتھ کیا کروں. اگر آف کورس وہی والی بات ہے کہ اگر مطعم ہوتا تو قصہ کچھ اور ہوتا, اور یہ جان کے بات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ keep that in mind that we have a favor from them, so I can't be totally مطلب برا نہیں کر سکتا ان کے ساتھ, لیکن اب کرنا کیا ہے مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, تو تم لوگوں سے رائے لے رہا ہوں. ابو بکر صدیق کی کیا رائے تھی, انہوں نے سب کچھ سنا, پھر انہوں نے کہا دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آخر بھی یہ ہمارے رشتہ دار ہیں, آخر بھی یہ ہمارا ہی خاندان ہے, ہمارے ہی لوگ ہیں, تو اب کیا کر سکتے ہیں ہم.
ابھی ہم ان سے لڑ کر تو آئے ہیں, آف کورس یہ تو نتنے ہیں, یعنی they were filthy people because they wanted to kill us. ٹھیک ہے نا, کوئی اتنا فلتی ہو جائے کہ آپ کو مارنے پر یعنی قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے, تو they are filthy people. لیکن کیا کر سکتے ہیں, let's show mercy to them, ان پر رحم کیا جائے. یعنی جو بھی آپ فیصلہ کریں رحم دلی سے کرنا, سزاؤں کے حساب سے مت کرنا. دس از دا رائے آف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرنس ٹو عمر رضی اللہ عنہ, ان سے پوچھا کہ عمر بتاؤ تمہارے حساب سے کیا کیا جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ تو عمر تھے. میں جب ان کی رائے سن رہی تھی میں نے کہا he was عمر رضی اللہ عنہ, cut throat, he was very tough man. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم line them up, یہ ہمیں مارنے آئے تھے, ہم ان پہ رحم کیوں کریں. جن کو مار دیا ان کے ساتھ بھی کتنی جنگ کی ہم نے, کتنے اپنے بھی کھوئے نا, جو بھی تھے 15 کھوئے نا ہم نے بھی اپنے. ان سب کو لائن سے کھڑا کر کے سب کو مار دو, اور ایسے نہیں مارنا ہے, عاقل دو علی کو اور کہو عاقل کو تم مارو. کیوں؟ عاقل واز اے برادر ٹو علی رضی اللہ. ٹھیک ہے, تو کہتا ہے کہ عاقل دو علی کو, مطلب اتنا ظلم کرو کہ وہ دیکھیں کہ میرا بھائی مجھ کو مار رہا ہے, اور مجھے کوئی بھی خطاب فیملی سے دے دو میں اس کو ماروں گا, اور سب کو ان کی فیملی سے جو ریلیٹڈ ہیں ان کو کہو کہ تم لوگ اپنے اپنے والوں کو مارو, سب کو لائن سے کھڑا کر کے سب کو مار دو, سب کو مار کے ختم کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگ بنائے ہیں جن کا دل اتنا نرم ہوتا ہے جیسے دودھ, ملائی کی طرح ملائم, اور کچھ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اتنا سخت دل دیا ہے پتھر کی طرح. یہ کہہ کر half the message was conveyed کہ کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے کہا یہ ابو بکر جو ہے نا, ابو بکر یا ابی بکر, you are like Ibrahim and عیسیٰ علیہ السلام, you are just like Ibrahim and عیسیٰ علیہ السلام. کیوں کہا؟ کیونکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا بتاؤ کہ تمہاری امت کے ساتھ, یہ تمہارے لوگوں کے ساتھ میں کیا کروں تمہاری امت کا, کوئی بھی تمہیں فالو کرنے کو تیار نہیں. آپ کو پتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے نہیں فالو کیا تھا. انہوں نے کہا میں کیا کروں تمہاری امت کے ساتھ, بولو تمہاری کیا ریکویسٹ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ جو تجھے فالو کریں ان کو تو ریوارڈ دینا اور ایکسپٹ کرنا ان کی فالوئنگ یا ان کی عبادت, اور جو تجھے فالو نہ کریں تو ان پر رحم کرنا کیونکہ تو غفور الرحیم ہے, یعنی رحم دلی کا معاملہ کرنا. انہوں نے بد دعا نہیں دی. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا, کہ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا. جو یہودی تھے جس قوم میں وہ گئے تھے, بنی اسرائیل کی قوم کے لیے نبی گئے تھے, موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھیجے گئے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کو تو مارنے پر تل گئے تھے اور ان کے خلاف الزام اکٹھے کر رہے تھے, ان کو مارنے کی تدبیریں کر رہے تھے. رومن کنگ کو, سیزر کو جا کر کہا تھا کہ یہ تو تمہاری گدی لینا چاہتا ہے, اس کو مار دو, خطرناک ہے, جبکہ وہ جانتے تھے کہ یہی نبی ہے. تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھانے سے پہلے پوچھا تھا بتاؤ ان کے ساتھ کیا کرنا. انہوں نے کہا یا اللہ جو 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 تیری سوری جو تجھ سے معافی مانگے اور سیدھے راستے پہ آ جائے اسے تو معاف کر دینا.
اور جو سیدھے راستے پہ نہیں آئے اور انسسٹ کرے غلط راستے پہ چلنے کا، تو پھر تو عزیز ہے اور تو حکیم، مطلب تو اپنی حکمت سے فیصلہ کر لینا۔ تو انہوں نے نہیں بد دعا دی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم نہ ابراہیم اور عیسیٰ کی طرح ہو، کیونکہ جیسے ابراہیم کے ساتھ ایسے ہوا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوا، اور یہ ان کا جواب تھا۔ اور پھر کہا اور یہ عمر یو آر لائک نوح اینڈ موسیٰ علیہ السلام۔ وہ کیسے؟ کہ جب نوح سے پوچھا تھا کہ کیا کرنا ہے آپ کی امت کا، اتنے سال آپ نے ان کو تعلیم دی اور ابھی بھی زیادہ تر لوگ تو آپ کو نہیں مان رہے، تو کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ایک گھر بھی نہیں چھوڑنا، سب کو غرق کر دینا، ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، جو تابعداری نہیں کرتا ان میں سے ایک بھی نہ بچنے پائے، صرف جو تابعداری کرتے ہیں ان کو بچا لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کیا تھا، نوح کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے، جو تمہارے تابعدار ہیں یہ لوگ اپنی کشتی میں ڈال دو، باقیوں کو میں ڈبا دوں گا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈوبیں گے سب غرق۔ اور نوح علیہ السلام اینڈ موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، میں نے کیا بولا تھا، نوح اینڈ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ نہیں مانتے تجھے، ان کے دل میں مت آنے دینا until they know they are going to drown، اور ان کو ڈبا دینا، یہی تھا، غرق کر دینا، اور اس وقت ان کو بتانا کہ تو ان کا رب ہے، اس سے پہلے ان کو ہدایت ہی مت دینا۔ تو اسی لیے جب فرعونی آئے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے غرق ہونے لگے جب پانی میں، تب ان کو خیال آیا نا کہ یہ تو سچ ہے، انہوں نے فرشتوں کو دیکھ لیا اور جبریل نے جو بھی کیا وہ کیا، تو مطلب ان کو نظر آ گئے تھے فرشتے کہ اب وہ لوگ نہیں بچیں گے، اور وہ سمندر ایک ہو گیا تھا، اور سب وہی ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبے۔ وہی قصہ تھا جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھا، نوح علیہ السلام کے سامنے بھی ان کی پوری امت ڈوبی تھی، اور یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ سارے ڈوب گئے جنہوں نے ان لوگوں پر ظلم کیا تھا، تو سارے فرعونی ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوبے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر یو آر لائک نوح اینڈ موسیٰ and Abu Bakr is like Ibrahim and Isa. He's Rahim Dil, whereas you think they should be punished, finished, غرق کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، نہ بچائے جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن I agree with ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے دل کے ملائم تھے، تو جب ان کے سامنے دو چیزیں سامنے آئی ہیں تو وہ ظلم والی چیز کو نہیں اپنائیں گے، بیکاز he came as a رحمت للعالمین۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر کی رائے پہ چلتا ہوں اور میں رحم کا معاملہ کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ خود نریٹ کرتے ہیں اسٹوری کہ نیکسٹ ڈے عمر رضی اللہ عنہ، اب عمر رضی اللہ عنہ خود روایت کر رہے ہیں، یعنی یہ ان کی نریشن ہے، کہتے ہیں کہ میں اب یہ بات ہو گئی کہ کیا ہوگا مال غنیمت کا اور کیا ہوگا پرزنر آف وار کا، یہ ڈیسائیڈ ہو گیا، رات کو سو گیا۔ آپ کو پتا نا 3 دن والا، یہ 3 دن میں کیا کیا ہوا میں وہ بتا رہی ہوں آپ کو۔ اگلے دن جب عمر رضی اللہ عنہ اٹھے ہیں اور وہ اپنے خیمے سے باہر نکلے، تو انہوں نے دیکھا کہ آگے درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ دونوں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے رو رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، بس دونوں سوب کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کل تو سب کچھ ڈیسائیڈ ہوا نا، مال غنیمت کا بھی، پرزنر آف وار کا بھی،
جیسا انہوں نے کہا رحم دلی سے کریں گے وہ بھی ہو گیا. آپ کیوں ہی بیٹھ کے رو رہے ہیں دونوں؟ تو he went there close to them and عمر as عمر is سبحان اللہ, عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے کہا کہ میں جان سکتا ہوں آپ دونوں کیوں رو رہے ہو. اگر مجھے سمجھ آ گیا آپ کے رونے کی وجہ تو میں بھی آپ کے ساتھ روؤں گا, اور اگر نہیں سمجھ آیا تو میں زبردستی رو لوں گا, پر بتا تو دو تاکہ میں شریک ہو جاؤں آپ دونوں کے ساتھ, کیونکہ عمر used to always very quickly feel left out. تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوا. ٹھیک ہے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے کہا بیٹھو ہم بتاتے ہیں, اور رو رہے تھے وہ. انہوں نے ان کو I'll have to keep quoting سورہ انفال کی. انہوں نے سورہ انفال کی وہ آیت سنائی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو صحیح نہیں تھا تمہارے لیے کہ تم پرزنر آف وار پکڑو اور ان کو جمع کرو جبکہ تمہاری کوئی اتھارٹی ہی نہیں ہے, تم پاورفل بھی نہیں ہو, تم ایکچولی یعنی کوئی ایسے پاورفل پوزیشن پہ تھوڑی ہو کہ تم نے پرزنر آف وار پکڑ لیے ہیں اپنے پاس, تو تمہارے لیے تو یہ صحیح نہیں تھا. کیونکہ سم آف دا صحابہ وانٹڈ رینسم, ان کو یہ تھا کہ پرزنر آف وار ہم رکھیں گے نہیں, اتنے سارے لوگوں کو ہم کہاں رکھیں گے, ہم ان سے کہیں گے کہ یہ پرزنر آف وار ہے, ایک ایک کے سر پہ ایک ایک قیمت لگا دیں گے, ان کو کہیں گے یہ قیمت دو اپنے پرزنرز لے جاؤ. تو وہ رینسم جب ہمیں ملے گی ہمیں اس پیسوں کی بہت ضرورت ہے, بیکاز یو نو دے آر ان اے ویری پور فائنینشیل کنڈیشن. میں نے آپ کو بتایا تھا مسجد نبوی کیسی تھی, اس میں سے پانی بہتا تھا, ایک کونے میں اصحاب صفہ کی جگہ تھی, سارا کچھ آپ کو میں نے نقشہ دیا ہوا ہے. تو اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم پرزنر آف وار رکھیں, تو کچھ صحابہ کا یہ تھا کہ پرزنر آف وار نہیں رکھتے ہیں, ان کا رینسم دے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں, اور رینسم کی ہمیں بہت ضرورت ہے بیکاز وی نیڈ دا منی. سو اینڈ سنس اٹ واز obviously decreed کہ مال غنیمت ملے گا, اور whatever happens after جنگ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اختیار رکھتے ہیں, کچھ ان کی رائٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ توبہ میں ریبیوک کر کے چھوڑ دیا. He did not punish him or say anymore, but he rebuked on this matter. Okay, what gave you the authority? You had no authority and you did not have a position of power to hold prisoner of war. Why did you decide to hold it? ٹھیک ہے, اب تم نے کہہ دیا ہے کہ کرو گے تو ٹھیک ہے کر لو, لیکن it is not desirable. That means Allah didn't really like it, but he let go. Not that he approved it. He said he's not approved it, but he's allowing it to, making it permissible. ٹھیک ہے, of course اور یہ بھی تھا کہ اگر یہ ڈکریڈ نہیں ہوتا کہ he will have some rights of for the war booty, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عذاب بھی آ سکتا, پر اللہ نے لیٹ گو کیا. Later on, the Sharia came down actually for the Khalifa, for what he can do and what he cannot do. But up to now, اس امت کے خلیفہ کے لیے what to do والا نہیں آئی تھی آیتیں, تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے he let it go. Because it wasn't the best decision according to Allah subhanahu wa ta'ala, but it's happened and Allah decided to allow it. He made it permissible. ٹھیک ہے. Now comes issue of does the Prophet have a right to make a decision like this on his own? اسے کہتے ہیں اجتہاد.
تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجتہاد کی اتھارٹی دی تھی یا نہیں؟ Could he make his own judgment or decisions in such matters, or in matters where Allah gave him some authority or right, was he allowed to change his mind or alter a decision? This is another issue which we will do inshallah next week, because میں ٹائم دیکھ رہی ہوں، ایسا نہیں کہ بہت لیٹ ہو جائے. But if you can bear 10 minutes, I can finish it. 10 minutes تو لگے گا, but otherwise we can do it next week, inshallah. Not to worry. And next week, I will also continue with the wisdom behind whatever the laws of prisoner of war. So we'll do it next week, inshallah. Okay? So I'll do the issue of ijtihad for Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam کہ وہ کرتے تھے, اور میں آپ کو کچھ واقعات بتاؤں گی جن میں انہوں نے کیا, یعنی مثالیں بتاؤں گی. تو اس میں پھر ہم ذرا اس بات کو ٹھیک سے سمجھ لیں گے تاکہ we don't have any confusion on that. ٹھیک ہے, آرام سے کریں گے نیکسٹ ویک انشاءاللہ. تو جزاکم اللہ خیر for coming, and معذرت for my delay. It is from Allah subhanahu wa ta'ala, because really it was not me. Allah Kareem, inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala give me good health and good everything to continue this work, all the khair of dunya. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول کر لے اے رب العالمین. بس جو کچھ بھی کہا گیا, سنا گیا, اور آپ سب کا جمع ہونا, ایک ایک کو اللہ تعالیٰ اس کا بہت سارا اجر عطا کرے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے جڑنے کی اور اس ذکر کو کنٹینیو کرنے کی, اور اللہ قبول کر لے. اس کے بدلے ہمیں دنیا کی اور آخرت کی خیر عطا کرے, دنیا اور آخرت کی ہمیں شر سے بچا لے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت عطا کرے, عملوں کی توفیق عطا کرے. اور جتنے بیمار ہیں, including me and all others who I know, who I've heard, who I don't know, I don't know about it, اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مکمل شفا عطا کرے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا کرے, اور ایسی شفا عطا کرے جس میں بیماری کا نام و نشان بھی نہ رہے. اللہ ہم سب کو ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد اور متفق رکھے, ایک دوسرے کا ہمدرد رکھے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت, عزت, خیر کرنے والا رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. قبول فرما. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین وبارک وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.